اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ فرمایا وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ جو چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں جو نہیں چڑھائے جاتے اور کھجور کے درخت کھیتیاں اگائی جن سے قسم قسم کے پھل حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جاتے ہیں جن کے پھل صورت میں ملتے جلتے ہیں اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جب کہ یہ پھلے اور ان کا حق ادا کرو جب ان کے فصل کاٹو، ان کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو اور بے جا خرچ نہ کرو، بے شک وہ اللہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور وزن کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور پچھانے کے کام آتے ہیں، یعنی کھانے اور بوجھ لادنے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ فرمایا یہ 8 نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے، 2 بکری کی قسم سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں۔ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے اور 2 گائیں کی قسم سے پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ یا وہ بچے
جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہو، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا تمہیں حکم دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی باتیں کہہ دیتا ہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، اللہ پاک نے پھلاں دا ذکر کیتا ہے، بہت ساری حکمت اور دنائی دی گلاں ملدیاں پئیاں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تسی غور نہیں کر دے، ہکو زمین ہے، پانی بھی ہکو لگدا ہے، پانی دا ذائقہ بھی ہکو، زمین بھی ہکو، موسم بھی ہکو، لیکن بعض پھل ایسے ہیں جنہاں دیاں شاخاں آسمان دی طرف جاندیاں، بعض پھل ایسے ہیں جنہاں دیاں ولاں ہوندیاں اور تلے زمین تے پھیل جاندیاں، بعض پھل ایسے ہیں جنہاں دے ذائقے کوڑے ہیں، بعض پھل ایسے ہیں جنہاں دے ذائقے کھٹے ہیں، بعض ذائقے ایسے ہیں بعض پھل ایسے ہیں جنہاں دے ذائقے پھکے ہیں، بعض پھل ایسے ہیں جنہاں دے ذائقے بہت ہی میٹھے ہیں۔ اللہ پاک نے انج کیوں فرمایا؟ فرمایا غور کرو، جس طرح درختاں دی پیداواری وچ، پھلاں دی پیداواری وچ میں اپنا نظام چلا رہا، میں تانوں نظر نہیں آ رہا، لیکن انہاں تے غور کرو، کوئی تو ہے نا جیڑا ہر پھل نو، ہر درخت نو، ہر ذائقے نو اپنے دائرے دے وچ رکھے ہویا ہے۔ فرمایا جس ویلے اس گل تک پہنچ جاسو پھر فوراً ہی تواڈے ذہن دے وچ ایک گل پیدا ہوئی سی، وہ کوئی تو ہے، فرمایا او اللہ ہے۔ ایک گھر دے اندر ہے، بچے دا مزاج ہو رہے، بچی دا مزاج ہو رہے، والد دا مزاج ہو رہے اور امی دا مزاج ہو رہے، مزاج مختلف ہیں لیکن گھر دا نظام چل رہا ہے۔ اللہ پاک نے اگا بڑی سونی گل کیتی ہے، فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، فرمایا یہ جڑے اسی پھل وغیرہ اگائندے ہیں، فرمایا انہاں دا حق بھی ادا کرو۔ انہاں دا حق کیڑا ہے؟ توجہ کریا ہے، فرمایا انہاں دے حق تو ایک گل تا اے مراد ہے کہ تسی زکوٰۃ کڈو، تسی زکوٰۃ کڈو، عشر کڈو، انہاں دے پیداواری دے وچوں اللہ دے راہ تے مال دیو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صدقہ خیرات کرے سو اللہ پاک تانوں ہور بڑھا چڑھا کے دے چھڑے سے۔ اس واسطے فرمایا گیا او زمین جس زمین تے بارش دا پانی برسدا ہے، ہن تسی آپ ویکھو اس پانی دے نال کوئی قیمت ادا نہیں کیتی جاندی، فری فنڈ اللہ پاک اپنی قدرت نال دے رہے۔ فرمایا اس زمین دے جس دے اتے بارش دا پانی برسدا ہے، اگر پیداواری ہو جاوے، مثال دے طور تے 10 ٹوکرے امرود دے ہو گئے، 10 ٹوکرے کھجور دے ہو گئے، سبزیاں وچ ویکھ لو، 10 ٹوکرے ٹنڈیاں دے ہو گئے، 10 ٹوکرے جناب والا کریلیاں دے ہو گئے۔ ضروری نہیں جیڑی چیزاں دا میں نہ لیا، نہیں، مثال دیتی ہے، 10 ٹوکرے ہو گئے، 9 ٹوکرے بیچ سکدے ہو، کھا سکدے ہو، اور 10واں ٹوکرا اللہ دے راہ تے صدقہ خیرات کرو۔ اینو آدن عشر۔
اور اگر پانی جیڑا لایا جاندہ ہے وہ پانی خریدیا گیا ہے، فرمایا پھر اللہ پاک نے بھی نرمی فرما دیتی ہے، فرمایا ہوں دا نہیں، ہوں 20 ٹوکرے چوں 19 ٹوکرے آپ رکھو، 20واں ٹوکرا اللہ دے راہ تے صدقہ خیرات کرو۔ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادِ، فرمایا اندہ حق ادا کرو، وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادِ، فرمایا اندہ حق ادا کرو۔ اندہ حق تو کیا مراد ہے؟ جویں اللہ پاک نے خزانہ غیب جو توانو مال عطا کیتا ہے، اور اسی طرح اللہ دے راہ تے خرچ کرو۔ اور اس تو علاوہ صرف اتھو تک بس نہیں، فرمایا او تواڈے کول پونجی، او تواڈے کول مال، جیڑا مال تواڈے کول اتنا جمع ہے کہ سال گزر گیا ہے، اور اس مال دی قیمت اتنی ہے اگر بازار دے وچ 7.5 تولہ سونا خریدیا جاوے ان دے برابر تواڈے کول قیمت ہے، یا سونا ہے یا کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے۔ ان سارے نو اگر ملایا جاوے 7.5 تولہ سونا موقع دے مطابق، سونے دی قیمت دے مطابق تواڈے کول پیسے ہیں، فرمایا ان دا 40واں حصہ اللہ دے راہ تے صدقہ خیرات کرو۔ پھر فرمایا 52.5 تولہ چاندی اگر ان دی قیمت دے مطابق تواڈے کول مال ہے، ان دا بھی 40واں حصہ اللہ دے راہ تے صدقہ خیرات کرو۔ 100 روپیے دے وچوں 2.5 روپیے، یہ 40واں حصہ ہے۔ دیونا کینوں ہے؟ غریباں نو، مسکیناں نو، محتاجاں نو۔ ایک گل بڑی قابل غور ہے، میں اتھے ایک قسم بولیاں یتیماں نو۔ یتیم تو مراد او یتیم نہیں ہیں جڑے مالی لحاظ نال کروڑا پتی ہیں، انہاں دا والد فوت ہو گیا ہے، وہ تو خود پہلے مالدار ہیں۔ اتھے یتیمہ تو مراد او یتیم نہیں، اتو یتیمہ تو مراد او ہیں چونکہ انہاں دے گھر دا سربراہ، انہاں دا والد، انہاں دے سر دا سائیں کما کے دے رہے آئی، وہ فوت ہو گیا ہے۔ پچھے بچیاں دی جڑی والدہ ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے، کماون والا کوئی نہیں، گھر 2 ڈنگ دا آٹا بھی کوئی نہیں، انہاں تے اس زکوٰۃ دا مال، عشر دا مال لگدا ہے۔ اور اسی طرح یتیم تو مراد وہ نہیں ہے کہ جن دا والد فوت ہو جاوے، ان دی بھی ایک حد دے۔ مثال دے طور تے ہن ایک او بندہ جن دی عمر 40 سال ہے، ان دی عمر ودی جا رہی ہے، ظاہری بات ہے ان دے والد دی عمر بھی تو ودی جا رہی ہے۔ اگر ان دی 40 سال عمر ہے تو ان دے والد دی بھی تقریباً 70 سال عمر تو ہونی ہے۔ آخر ایک نہ ایک دن اس نے فوت ہو جاونا ہے۔ ہن اے یتیم نہیں ہے، یتیم وہ ہوندا ہے جڑا نابالغ ہوئے، نابالغ ہوئے، 10 سال تو تلے تلے عمر ہوئے، اپنے شعوری طبیعت نہ رکھدا ہوئے، اس عمر دے وچ اگر ان دا والد فوت ہو گیا، اے بچہ یتیم ہے۔ اتنے 2 قسماں میں علیحدہ کیتی ہیں۔ ایک قسم کیڑی کہ ایک بندہ کروڑا پتی ہے، ملنا چل رہی ہیں، اور ان دی اولاد چھوٹی ہے، 4-5 سالاں دے بچے، بندہ فوت ہو گیا، ویکھیا جاوے بچے یتیم تو ہیں، اسے کوئی شک نہیں، لیکن زکوٰۃ دا مال انہاں تے نہیں لگدا۔ کیوں؟
انہاں دے پہلے الماریاں بھریاں پئیاں، تیرے انہاں پیسے نال انہاں کی کرنا ہے؟ یتیم ہیں لیکن مال انہاں تے نہیں لگدا، انہاں کول پہلے پیسہ موجود ہے۔ اور ایک او قسم یتیم دی کہ بندہ جوان ہے، اندہ والد بڈھا ہے، ظاہری بات اس نے فوت تو ہونا ہے، والد فوت ہویا، بندے دی عمر 30 سال ہے، 35 سال ہے، 40 سال ہے، ویکھیا جاوے تو یتیم ہے، لیکن یتیم دے حکم وچ نہیں ہے۔ کیوں؟ بالغ ہو جاوے، اوندا والد فوت ہو جاوے تو یتیم نہیں ہوندا۔ معصوم بچہ بالغ ہومن تو پہلے اگر اوندا والد فوت ہوئے او یتیم۔ محترم ساتھیو، اسی طرح محتاج لوگ بعض آدن محتاج او ہوندن جنہاں دا ایک بازو ماریا جاوے، جنہاں دی ایک لت نہ ہوئے، لتاں ہیں لیکن پولیو دا مرض ہے، اکھاں ہیں نظر نہیں آندا، واقعتاً انہاں دے وچ ایک کمی ہے، لیکن بعض ایسے لوگ بھی ہیں مالی لحاظ نال بہت طاقتور ہیں۔ ایک علاقے میں نماز پڑھی، لنگڑا لولا بندہ آیا، اس کسے نو 10 روپیے دیتے، میں بڑا حیران ہویا، میں کہا یہ 10 روپے دے رہا ہے جیڑا خود محتاج ہے، لنگڑا لولا ہے۔ میں نو نمازیہ نے آکھیا اینو لنگڑا لولا نہ سمجھ، کم و بیش دیاں 10 دکاناں ہیں، معلوم ہویا لنگڑا لولا تا ہے لیکن مالی لحاظ نال کروڑا پتی ہے۔ ایسے لوگوں تے بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ لنگڑے لولے تو اے مراد ہے اگر اے ٹھیک ہوندا تو کماون جوگا ہوندا، اس دی وجہ کر کے نہیں کما سکدا پیا، ہن اس نو دیو۔ لیکن چونکہ انہاں کمزوریاں دے باوجود ہوندیاں جیباں بھریاں پئیاں، ہن اس تے زکوٰۃ نہیں لگدی۔ اور کتنے ایسے فقیر ہیں جنہاں نے پیشہ بنا لیا ہے، انہاں دیاں دا ہائی ایسا چل دیاں پئیاں، گڈیاں چل رہی ہیں، اور انہاں نوں پتہ ہے اگر اسی کپڑے پاٹے پرانے نہ پاویے سانو کسے پیسہ نہیں دیونا۔ اگر ایسے لوگاں دے بارے پتہ چل گیا ہے، انہاں تے بھی زکوٰۃ صدقے دا مال نہیں لگدا، وہ خود دیون دار ہیں، دیون دے مستحق ہیں، لون دے نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ پاک فرما رہے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جویں اسی بھول کے اپنے نک وچ گراں نہیں پیندے، جویں اسی بھول کے کسی ہور دے گھر وچ نہیں وڑدے، اسی طرح اللہ دے راہ تے خرچ کرو، سوچ سمجھ کے خرچ کرو، ایویں نہ وگا دیو۔ اللہ تو انت مینوں سمجھن دی توفیق عطا فرما۔